علی اتنا خطرناک جنگل، وہ پیچھے تو دیکھو، اتنا زیادہ گھنا ہے یہ جنگل. وہ چیئر بھی پڑی ہے، یہاں بیٹھ جاتے ہیں. ادھر آؤ. یہ آوازیں میں ڈائناسور کھا گئی تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اوہ شکر ہے ہم بچ گئے. چلو اپنی کنٹینیو کرتے ہیں. چلو آج میں تمہیں اس گھنے جنگل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں. وہ ایک پیغمبر تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین فرشتے خوشخبری سنا کے گئے تھے ایک بیٹے کی. وائٹ کپڑوں والے لوگ آئے. جب وہ وہاں سے آ رہے تو انہوں نے کہا ضرور یہ مہمان ہو گئے ہمارے. وہ بڑے مہمان نواز تھے. حضرت ابراہیم اندر بٹھا لیا تو انہوں نے ایک بکرا روسٹ کر کے ان کے پاس لے کے آئے. پھر جب وہ دیکھا انہوں نے حضرت ابراہیم نے تو وہ لوگ تو کھا ہی نہیں رہے تھے اس کھانے کو. تھوڑی دیر بعد وہ لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم ڈرو مت، ہم تمہیں ایک خوشخبری سنانے آئے ہیں دوسرے بیٹے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی. تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھوڑے دنوں بعد پیدا ہو گئے. حضرت ابراہیم نے ان کا نام رکھا حضرت اسحاق علیہ السلام. وہ ایک فرما بردار اور نیک بیٹے تھے. جب جوان ہوئے تب جب ان کی شادی ہونے والی تھی تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کدھر کروں. یہاں کے لوگ، کنان کے لوگ جو ہیں بت پرست ہیں، وہ تو گندے لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے بیٹے کی شادی ادھر سے نہیں کرنا چاہتا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرما بردار نوکر کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ حران اور وہاں سے میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر لاؤ. وہ فرما بردار نوکر جلدی سے گیا حران 2-3 دن میں، اور پھر اس نے وہاں جا کر ایک ربیکہ کو لیا جو کہ حضرت ابراہیم کے بھائی کی بیٹی تھی. ربیکہ کو وہ لے کے گئے اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق سے ان کی شادی کروا دی. جب شادی ہوئی نا تو اتنے دن ہو گئے کہ وہ بوڑھے ہو گئے. پھر بھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے اللہ سے رو رو کے دعائیں کی اور پھر ان کے پاس 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی. حضرت اسحاق علیہ السلام نے رکھا ان دونوں کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیساؤ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو عیساؤ کی جلن زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ کمزور تھے پر بہت ذہین تھے. اس کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. یہ آوازیں وہ دور لی، وہ دیکھ وہ ڈائناسور بھاگ کے آ رہا ہے ہمارے پاس. میں نے سمجھا کچھ نہیں ہوگا. میں نے سمجھا کہ مزے سے بیٹھ کے تمہیں کہانی سناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہین فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. وہ مر گیا. اوہ شکر ہے ہم بچ گئے. چلو اپنی کنٹینیو کرتے ہیں. جو عیساؤ تھا بہت طاقتور اور ایک بہت اچھا شکاری تھا، اس لیے حضرت اسحاق جو تھے یعقوب علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی نظر بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، مطلب بلر نظر آتا تھا. ایک دن انہوں نے عیساؤ کو بلایا اور کہا کہ عیساؤ میرے لیے ایک بھنا ہوا گوشت لے کے آؤ، تازہ سا اچھا شکار کر کے. پھر اس کی بات چیت جو تھی ان کی بیوی ربیکہ نے سن لیا جو کہ یعقوب اور عیساؤ کی ماما تھی. وہ گئی یعقوب کے پاس اور یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ جاؤ اور اپنے جو بھیڑوں کا جھنڈ ہے نا
اس میں سے بہت اچھی 2 بھیڑیں ڈھونڈ کے لاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جا کر بہت اچھی بھیڑیں ڈھونڈی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاپا کا پسندیدہ گوشت بنایا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چمڑا لگا لیا تھا اور اپنے بھائی کے کپڑے پہن لیے تھے اور تیر رکھ لیے تھے تاکہ وہ اپنے بھائی جیسے نظر آئیں، اور پھر وہ جا کر بھنا ہوا گوشت اپنے پاپا کو کھلایا۔ حضرت اسحاق نے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، بھاری آواز میں، تاکہ وہ عیساؤ کی طرح لگے۔ پھر حضرت اسحاق نے جب خوب گوشت کھا لیا تو انہوں نے بہت دعائیں دی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تم بہت اچھے اور اونچے مقام والے بھائی بنو گے انشاءاللہ۔ اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا دعائیں لے کر، اور پھر عیساؤ تھوڑی دیر بعد آیا تو عیساؤ کو غصہ آیا، کیونکہ جب وہ بھنا ہوا گوشت لے کے آیا اپنے پاپا کے لیے تو اس کے پاپا نے کہا کہ تم ابھی 1 گھنٹے پہلے تو میرے لیے بہت سارا گوشت لے کے آئے تھے اور میں نے تمہیں دعائیں بھی دی تھی۔ پھر عیساؤ نے کہا قسم سے میں تو نہیں لایا۔ پھر عیساؤ سمجھ گیا کہ اس کے چھوٹے بھائی نے اس سے دھوکہ کیا ہے، اور پھر وہ اتنا غصے میں آیا تھا کہ وہ اپنے بھائی سگے بھائی کو جان سے مار ڈالنا چاہتا تھا، اتنے غصے میں تھا وہ۔ ہاں، ریبیکا اس کی ماما جو تھی ان نے سارا کچھ سن لیا اور جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ انہوں نے کہا میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ، مطلب اپنے ماموں کے پاس جو کہ حران میں رہتے ہیں، اور تب تک واپس مت آنا جب تک تمہارے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ یہ کیسی آواز آ رہی ہے پیاری سی؟ ہاں کتنی پیاری ہے۔ یار اتنی پیاری تو تھی، تم نے اسے ڈرایا تو وہ جمپ کر کے بھاگ گئی وہاں سے۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہ چلتے گئے اور ایک جگہ پہ راستے پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں آرام کر لیتا تھوڑی دیر۔ اپنے سرہانے ایک پتھر کو رکھا اور پھر وہیں سو گئے۔ تو پھر ان کو ایک کمان کا خواب آیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نہ جنت سے لے کر زمین تک اتنی سیڑھیاں تھیں، جنت سے لے کر زمین تک سیڑھیاں تھیں، وہاں سے فرشتے اوپر نیچے جا رہے تھے، کچھ اوپر جا رہے تھے کچھ نیچے آ رہے تھے۔ ایسے انہوں نے کمال کا خواب دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں یہاں زندہ واپس لوٹ گیا تو میں یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کروں گا، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے وہاں اس پتھر کے اوپر ہی تیل اڑیل دیا تاکہ وہ سمجھ پائیں کہ یہی وہ جگہ ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے اپنے ماموں کے پاس۔ جب وہ اپنے ماموں کے پاس گئے وہاں وہ اپنے ماموں سے مل کے بہت خوش ہوئے، ماموں بھی ان سے مل کے بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ وہاں پر کام کرنے لگ گئے۔ ماموں کا نام تھا لبان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں کام کرنے لگ گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی سے پیار ہو گیا۔ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام تھا ریچل اور بڑی بیٹی کا نام تھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے ماموں سے کہا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ ان کے ماموں نے کہا ٹھیک ہے مگر تمہیں یہاں پر 7 سال کام کرنا پڑے گا پھر میں کرواؤں گا۔ پھر وہ وہاں پر محنت سے سال کام کیا، 7 سال۔ جو تھے نا لبان، ان کے جو ماموں تھے انہوں نے ایک شاطر چال چلی۔ انہوں نے بھلا کیا کیا؟ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی جو بہت بدصورت تھی اور وہ تھوڑی سی نبیلی بھی تھی اس سے شادی کروا دی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو صبح پتہ چلا۔ پھر وہ گئے اور کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ماموں نے کہا ہمارے یہاں پر بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی بیٹی سے نکاح کرنا غلط مانا جاتا ہے۔ ماموں نے بھلا کیا کیا؟ ماموں نے کہا اگر میری چھوٹی بیٹی سے میں نکاح کرنا ہے تو تم جاؤ اور 7 سال اور کام کرو۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال اور کام کیا۔ اب ماموں نے ریچل سے شادی کروا ڈالی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ تمہارے سے پوچھوں گا میں بہت سارے سوال۔ یعقوب علیہ السلام کے ماموں کا کیا نام تھا؟ لبان۔ اور ان کی جو بیٹی سب سے چھوٹی تھی اس کا نام کیا تھا؟ ریچل۔ ہاں، اور بڑی بیٹی کا نام؟ لیا۔ 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 لیا، صحیح کہا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی کا کیا نام تھا؟ عیساؤ. صحیح کہا، تم بہت اچھے بچے ہو. اگر آپ نے نیکسٹ پارٹ دیکھنا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے، جس میں میں یعقوب علیہ السلام کی کہانی سناؤں گا. میں ہوں محمد قاسم اور یہ میرا بھائی محمد علی. بائے بائے گائز، اللہ حافظ.